اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں. میرا نہیں خیال. فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو NRO دینے کی. There was no talk of martial law. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے. عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا. آرمی چیف اور DGI بھی اس میں گئے PM آفس. وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقا تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کی ہے تو سامنے لیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا ذکر نہیں. فوج کسی کو NRO دے سکتی ہے نہ اب کوئی مارشل لا آئے گا. آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. اسٹیبلشمنٹ نے سابق حکومت کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا. آرمی چیف اور DGI وزیر اعظم ہاؤس گئے تو ان کے رفقا بھی موجود تھے. ملاقات میں عسکری قیادت کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے تھے. کسی کے پاس ہماری مداخلت کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے. کوئی جلسوں میں فوج کا نام لے رہا ہے تو اسے روکنا حکومت کا کام ہے. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. سے ریلیاں آپ نے بات کی. I think یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے تمام ملکوں میں, تمام جمہوری ملکوں میں. باقی آگے کدھر جانا ہے, الیکشنز کب ہونے ہیں, کیا ہونا ہے, یہ پولیٹیشنز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. جلسے اور ریلیاں جمہوریت کا حصہ. ملک میں نئے الیکشن کب ہوں گے فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ طبیعت ناساز ہونے کے سبب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے. آرمی چیف نے کوئی توسیع مانگی نہ ہی قبول کریں گے. سپہ سالار مدت پوری ہونے پر 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے. DGISPR کا 2 ٹوک موقف. سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. مختلف ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلایا جائے. یہ غیر قانونی, غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے. اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. افواہوں کی بنیاد پر کردار کشی ناقابل قبول. پاک فوج کے سابق افسروں کی جعلی ٹیپس بنائی جا رہی ہیں. پروپیگنڈا مہم غیر قانونی, غیر اخلاقی اور ملکی مفادات کے خلاف ہے. پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. DGISPR کا عزم. ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے. نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو. پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا. چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی اپنا ذاتی تعلق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھا اور بہت کارڈیل اور بہت زیادہ میوچل رسپیکٹ کا ہے, جو ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. پاکستان کے جوہری اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ایٹمی پروگرام سے متعلق بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. امریکہ نے کسی بھی سطح پر فوجی اڈے نہیں مانگے. اگر کوئی مطالبہ کیا جاتا تو ہمارا موقف بھی وزیر اعظم والا ہی ہوتا. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان کوئی ایشو نہیں. میجر جنرل بابر افتخار کی بریفنگ. پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا.
نہ صرف ادارے بلکہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کا ساتھ دے۔ اگر ہم جمہوری راستے پر گامزن رہے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ کرسی کی خاطر قومی سلامتی سے کھیلنے کی کوششیں قابل مذمت۔ وقت آ گیا ہے تمہارے ایک ایک جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے۔ حوصلہ رکھو، اب سامنا کرنا، ہمیشہ کی طرح بھاگنا جانا، کیونکہ یہ قوم اب بھاگنے نہیں دے گی۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ 27 پاور پلانٹس کی بندش لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ۔ 9 IPPs گیس، RLNG اور کوئلے کی عدم فراہمی کے باعث بند۔ 18 پلانٹ تکنیکی طور پر خراب۔ ملک کو 7140 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا۔ سابق حکومت کی نااہلی کی چارج شیٹ وزیر اعظم کو پیش۔ ایسی غفلت ناقابل برداشت ہے۔ شہباز شریف کی فوری اقدامات کی ہدایت۔ ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ پاور پلانٹس کی بندش کا نتیجہ۔ نیپرا کا صورتحال پر سخت نوٹس۔ آئل کی کمی یا فنی خرابی کے باعث بند پلانٹس کے سربراہان کل طلب NPCC اور CPPAG کو بھی بلا لیا گیا۔ صارفین کی شکایات پر کے الیکٹرک سمیت تمام کمپنیز کو وضاحت کی ہدایت۔ معاشی صورتحال بہتر بنا کر مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، وزیر اعظم کے زیر صدارت اہم اجلاس۔ شہباز شریف کا پریشان کن معاشی اشاریوں پر اظہار تشویش۔ معاشی استحکام کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا مہنگائی پر قابو پانے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ حکومتی اتحادیوں کی مشاورت، اہم فیصلوں کا اعلان جلد متوقع۔ شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، ایاز صادق، رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف، احسن اقبال، خرم دستگیر کی شمولیت متوقع۔ مشیران اور معاون خصوصی کے لیے محمد زبیر، ملک احمد خان، پرویز رشید، حنیف عباسی کے نام فائنل۔ نئی وفاقی کابینہ کی تشکیل، پیپلز پارٹی کو قانون اور خارجہ کی وزارتیں دینے کی پیشکش۔ MQM، JUI، BAP کو بھی قلمدان دینے کے لیے تجاویز پر غور۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے نوید قمر بلاول بھٹو کے فیورٹ۔ ڈیپٹی اسپیکر کا عہدہ BAP کے خالد مگسی کو ملنے کی توقع۔ وزیر اعظم صبح سویرے ان ایکشن۔ پشاور موٹا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس منصوبے کا دورہ۔ شہباز شریف کا بس میں سفر، روٹ کا جائزہ۔ 4 سال سے التوا کے شکار منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ تاخیر کے ذمہ دار افسران کے خلاف انکوائری کا حکم۔ 16 ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود منصوبے میں التوا قابل افسوس۔ میٹرو بس میں سامان رکھنے کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ عوامی مفاد کے پروجیکٹس جلد مکمل کیے جائیں، شہباز شریف کی ہدایت۔ قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے تحریک انصاف کے 123 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے بلانے کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت عالیہ نے درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر کے اختیارات استعمال کرنے سے روکا جائے، درخواست میں استدعا۔ اداروں کو بدنام کرنا اور انتشار پھیلانا عمران نیازی کا ایجنڈا۔ فکر نہ کرو، پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ترین ہاتھوں میں ہے۔ اداروں کو بدنام کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے، لیگی رہنما احسن اقبال کی نکتہ چینی۔ سابق حکمرانوں نے اپنی نالائکی چھپانے کے لیے غیر ملکی سازش کی رٹ لگا رکھی ہے۔ ان کے پاس کارکردگی دکھانے اور بتانے کو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلا، مریم اورنگزیب کی تنقید۔
चौधरी परवेज इलाही के ज़ेर सदारत इजलास, इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान की शिरकत, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब समेत अहम उमूर पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ और काफ लीग मुत्तहिद, गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करने वालों को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, काफ लीगी रहनुमा का इजहार ख्याल। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियारात वापस देने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट में काफ लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। डिप्टी स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब कल तलब, परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार, इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं, इंतखाब डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा, जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ओहदे से मुस्ताफ़ी, तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इस्तीफ़ा सदर को इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन 130 हल्कों में इंतखाबात करवा सकता है तो मुल्क भर में क्यों नहीं, हुकूमत खुद ऐलान करे वरना आज़ादी छीन कर लेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, इसका फैसला अवाम के वोट से ही होगा। फवाद चौधरी का बयान, तहरीक इंसाफ का हल्का बंदियों से मुतल्लिक इकदाम चैलेंज करने का फैसला। ज़ाती मफाद के लिए नैब कानून में तरमीम नहीं होनी चाहिए, ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ से कोई माफी नहीं मांगी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज नैब में है ही नहीं। अब तक 882 अरब रुपए की रिकवरी कर चुके, एक रुपए का हिसाब और रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला, कागजात नामजदगी 21 से 25 अप्रैल तक जमा होंगे। पोलिंग 9 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 45 करोड़ डॉलर कमी, 17 अरब 2 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में भी 47 करोड़ डॉलर कमी।